بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از مہر عامر شہزاد ایڈوکیٹ. آج جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک دو دن پہلے ڈیزل کی قیمت میں پیٹرول کے برابر اضافہ کر دیا ہے، وہ خبر جو ہے عوام پہ بجلی کی طرح گری ہے. ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، مصدق ملک اور دیگر جو ہیں اور وزیر اعظم سمیت یہ عوام کو خوشخبریاں سنا رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے کہ ہم عوام کو ریلیف دینے جا رہے ہیں، 40-50 روپے پر لیٹر ڈسکاؤنٹ دینے جا رہے ہیں، کیونکہ روس نے اسی لیے ہمیں یہ تیل دیا ہے. اور شاید جو گورنمنٹ آف رشیا ہے اس نے بھی اسی لیے یہ دیا ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے بھی یہ تحفہ ہوتا ہے. یہ وزیر اعظم کی اور یا وزیر خزانہ یا دیگر مصدق ملک وغیرہ کی کوئی خوش گفتاری نہیں ہوتی جس کی بنیاد پہ قومیں قوموں کو ریلیف دیتی ہیں، بلکہ قوموں کے درمیان میں ویسے تو کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا، فری بریک فاسٹ نہیں ہوتا. لیکن روس نے خیر سگالی، جذبہ خیر سگالی کے طور پہ عوام کو، پاکستان کو یہ سہولت دی اور انہیں ڈیزل اور پیٹرول فراہم کیا تاکہ عوام کو سستا تیل اور مل سکے پیٹرول، جیسا کہ انڈیا میں دیا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ 15 جون کو بھی یہ دے سکتے تھے، لیکن اس ٹائم انہوں نے کہا کہ ابھی ذرا ریفائنریز میں جانا ہے اور اس طرح بھی سیٹل ہونا ہے معاملات کو، تو 1 جولائی سے عوام کو یہ ریلیف جو ہے پاس آن کر دیا جائے گا. لیکن 1 جولائی کو اسحاق ڈار صاحب ٹی وی پہ ظہور پذیر ہوئے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ پیٹرول کی قیمت کے برابر ڈیزل کو بڑھایا جا رہا ہے، 7 روپے میں اضافہ کر دیا گیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 10% اور جو ہے اس کو لیوی میں اضافہ کیا جا رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی. تو لہٰذا یہ عوام کے ساتھ کھلم کھلا فراڈ کیا جا رہا ہے. ایک مہینہ پہلے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو یہ ریلیف دیا جائے گا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں. تو کوئی اس ملک میں پوچھنے والا ہے؟ کوئی انصاف ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ اس علاقے کے اور اس خطے کے لوگوں کی میموری کو بہت شارٹ گنا جاتا ہے، لیکن ابھی ایک مہینہ پہلے کی بات ہے. ابھی کوئی اس بارے میں سوال نہیں کر رہا کہ ایک مہینہ پہلے تو آپ 40 روپے ریلیف دینے کی بات کر رہے تھے، اور روس کے جو تیل کے کنٹینرز اور وہ شپس آئے تھے ان کی ساری تصاویر کو ٹی وی پہ چلا کے اچھی خاصی تشہیر کی جا رہی تھی، اور نون لیگ اور حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی تھی، پی ڈی ایم کی. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب جو لوگوں پہ بم گرا دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں 15 دن بعد مزید 10% لیوی بڑھا دی جائے گی. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی یہ ہے شرائط شامل ہیں کہ وہ بڑھا دیا جائے گا. بجلی کا جو یونٹ ہے تقریباً 8 روپے کم از کم ایک 1 گو میں بڑھایا جا رہا ہے، اور گیس کی قیمت میں 50% اضافہ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اب تو پی ڈی ایم کی حکومت کو عوام کی کوئی بھی فکر نہیں ہے، اور نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. پتہ نہیں ان کو کون سی سہولت کاری مل گئی ہے، ان کو کون سا پیچھے سے بیکنگ ہے جو وہ عوام دشمنی کے فیصلے بھی بڑے اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں. لہٰذا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اب عوام جو ہے وہ پاکستان کی باشعور ہو چکی ہے، جاگ چکی ہے. 60-70% سے اوپر آبادی ایجوکیٹڈ ہے، ینگسٹرز پہ مشتمل ہے. اب یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور یہ جو دیتے ہیں بازیگر دھوکہ کھلا، آئے روز آنے والے دن اپنی پچھلی سٹیٹمنٹ کو کنٹراڈکٹ کیا جاتا ہے. اب یہ نہیں جانتے کہ یہ سب باتیں کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کو بطور یادداشت دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بار بار چلنے کے بعد عوام کے شعور میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. اور جو لوگ عوام میں پاکستان کو بیوقوف سمجھتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ایمکوں کی جنت میں رہتے ہیں. پی ڈی ایم کیا، پی ڈی ایم جیسے 5 اور اتحاد بھی مل کے اگر عوام کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور ان کی جائز اور ناجائز حکومت کو قائم رکھنے میں اور دوام بخشنے میں اور انہیں ری الیکٹ کرانے میں اگر کوئی بھی ان کی فیور کرنا بھی چاہے گا تو ہو نہیں سکے گا. ایک انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک سپر پاور کی سپورٹ مانگی جاتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے تاریخ کو اگر آپ مطالعہ کریں، ہوتا وہی ہے جو اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوتا ہے. لہٰذا آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھیں اور عوام کی بدوائیں اور یہ چیز مت لیں. ابھی عوام پاکستان کے بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور جبکہ ہمارے جو نیبرہڈ میں ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے اور دیگر ممالک ہیں، تمام لوگ خوشحال ہیں اور انڈیا کی ترقی سب کے سامنے ہے. اور لیکن آج جو میڈیا سے میری ایک رپورٹ میری نظر سے گزری کہ نرسمہا راؤ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے موجودہ انڈیا کی جو معاشی حالت ہے اس کی ٹیم اس نے تشکیل دی تھی، اور منموہن سنگھ بھی اس میں شامل تھے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج انڈیا جو دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی اکانومی بن چکا ہے، اس میں نرسمہا راؤ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ان کی بایوگرافی کے بارے میں ہی ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ بتایا گیا کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے جن کی وجہ سے انڈیا کو اتنی ترقی حاصل ہوئی، لیکن ان کے پاس اپنی بیٹی کی فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں تھے. کیا یہ پاکستان کے عوام یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ
پاکستان میں کون سی ایسی ان کرسیوں میں ایسی چیز ہے جس سے پاکستان کا بزنس تو زوال پذیر رہتا ہے، لیکن ان کے ذاتی بزنس اسحاق ڈار صاحب کی بھی بلڈنگیں دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، بالخصوص دبئی وغیرہ میں تو دکھائی بھی جاتی ہیں. یہ کون سے بزنس ہیں اور کون سی صلاحیتیں ہیں جو صرف اور صرف ان کے ذاتی کاروباروں کو 1,000% اضافہ دے رہی ہیں ایک ایک سال میں؟ اور پاکستان کا جو کاروبار ہے، پاکستان کا تو انتظام یہ چلا رہے ہیں 45 سال سے، لیکن وہ زوال پذیر ہے. یہ سوال تو پوچھا جانا چاہیے. تو اس سے مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے، کہ ان سب جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، رولنگ کلاس ہے پاکستان کی، پاکستان کے مسائل کے اصل ذمہ دار یہ ہیں. اگر یہ لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، تو یہ بتائیں کہ یہ خود اپنے اربوں ڈالر کے مالک ہیں، ان کے اثاثہ جات ہیں، ان کی بلڈنگز ہیں، ان کے فلیٹس ہیں. اگر وہ بیچ کے یہ پاکستان میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو باہر کی نیشنلٹی دلائی ہوئی ہے، اور اگر پاکستان کا قانون کو طلب کرتا ہے تو یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ برٹش نیشنل ہیں، ان پہ پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا. تو اگر یہی بات ہے تو پھر یہ دوسروں سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا سرمایہ یہاں پہ منتقل کریں، اپنے بچوں کو یہاں پہ منتقل کریں؟ اب یہ سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی عوام پہ ہوتی ہے. ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں عوام کو جب شعور حاصل ہوتا ہے، عوام جب کولیکٹیو سوچے گی، تو کبھی بھی پاکستان میں کسی کو ہمارے حقوق غصب کرنے کی وہ صلاحیت حاصل نہیں ہوگی. اور کسی ایک جماعت یا کسی ایک شخص کو ٹھکانے لگانے سے یہ بلیک میلر مافیا یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ ہم حالات کو قابو میں کر لیں گے. لہٰذا عوام پاکستان کو جاگنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. معاشی لٹیروں کے ہاتھ پہلے ہی پاکستان بہت لٹ کے برباد ہو چکا ہے، اور بہت سارے تفرقے اور بہت ساری تکلیفیں اور قوم بڑھتی جا رہی ہے. صوبوں میں بھی بے پناہ بے چینی پائی جا رہی ہے. لہٰذا ہمیں ایک قوم ہو کر سوچنا پڑے گا تمام اداروں کو، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تمام فیصلے اور الیکشن قانون اور انصاف کے اصولوں کے مطابق ہوں، شفاف ہوں، اور آگے امانت کے عہدوں پہ بیٹھنے کے اہل لوگوں کو اس کام کے لیے، حکومت کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے منتخب کیا جائے. تو میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ ہمت مت ہاریں، کیونکہ مایوسی اسلام میں کفر ہے. ڈیسپیر ناٹ آف Allah's مرسی. ہمیں پھر بھی پر امید رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب ملک کو چھوڑ کے جانے سے کوئی حل نہیں ہوگا. اگر سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو اور آسانی مل جائے گی. تو کچھ لوگوں کو پاکستان میں رہ کے پاکستان کی بہتری کے لیے لڑنا ہوگا، مرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی. اور تمام اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف بائی دا بک کام کریں، پاکستان کے آئین پہ عمل کریں، اور سب سے پہلے پاکستان کے آئین سے بھی پہلے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بھی اقدام کی نہ اس کی حمایت کی جائے، اور نہ اس کو فروغ دیا جائے، نہ اس کو اپنی آشیرواد دی جائے. پاکستان پائندہ باد.